الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، تہجد کے مسائل و فضائل اس پر مشتمل باتیں ہو رہی ہیں، اور آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے رکعات نماز تہجد یعنی تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ نماز تہجد یا قیام اللیل کے لیے کوئی ایک عدد خاص نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی فإذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدہ توتر لہ ما قد صلی، رواہ البخاری و مسلم۔ رات کی نفل نماز دو رکعت ہے، لہذا تم میں سے کسی شخص کو جب صبح کے طلوع ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ ایک رکعت عطا کر لے جو اس کی نماز کو وتر طاق بنا دے گی۔ صلی رکعۃ واحدہ توتر لہ ما قد صلی، ایک رکعت ادا کر لے جو اس کی نماز کو وتر یعنی طاق بنا دے گی۔ اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی رات کو اٹھا دو کر کے نماز پڑھتا چلا جائے، اور جب اسے یہ اندیشہ ہو کہ اب تہجد کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، فجر کی اذان ہونے والی ہے، ایک رکعت وتر پڑھ لے، جتنی نمازیں اس نے پڑھی تھی سب وتر ہو جائیں گی۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ اس میں ایک آدمی دو کر کے کم بھی پڑھ سکتا ہے، زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، اجازت ہے۔ 20 بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں، 30 بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں، 40 بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں، دو کر کے پڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ کوئی معین تعداد نہیں کہی جائے گی، ہاں معین تعداد وہ ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یعنی افضل یہ ہے کہ 11 یا 13 رکعت سے زیادہ نہ پڑھی جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہی تھا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے، جسے لوگ العتمہ یعنی رات کی نماز کہتے ہیں، تو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر فجر کی نماز تک 11 رکعات پڑھتے تھے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور آخر میں ایک رکعت وتر پڑھ لیتے۔ یہ مسلم شریف کی 736 نمبر کی حدیث۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے آ گیا۔ اب کوئی شخص 2 رکعت کر کے پڑھے، 10 رکعت اور ایک وتر پڑھ لے، اس کی 11 رکعت ہو گئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ لیکن اگر 2 رکعت کر کے کوئی پڑھتا جائے، تعداد بڑھ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اتنی رکعت پڑھیں گے سنت ہے۔ سنت وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ 11 رکعت سنت ہے یہ کہہ سکتے، 20 رکعت سنت ہے، 40 رکعت سنت ہے، 15 رکعت سنت ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کہی جا سکتی۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور سنت یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھتے چلے جائیں، چاہے جتنی تعداد ہو جائے، آخر میں ایک رکعت پڑھ کے وتر بنا لے۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی، تو انہوں نے کہا، ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور اس کے علاوہ باقی تمام مہینوں میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ بخاری و مسلم کی حدیث، بخاری شریف کی 1147، مسلم کی 738۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہی رہا ہے کہ آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ جبکہ مسلم شریف کی 764 نمبر حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے
کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعات پڑھتے تھے، کہیں 11 اور کہیں 13۔ تو اس کے دو طرح کے جواب دیے گئے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اس کے اندر 2 رکعات فجر کی سنتیں بھی داخل ہوتی تھی، 2 رکعات فجر کی سنتیں، وتر کے بعد آپ گھر میں ہی 2 رکعات سنت پڑھ کے جایا کرتے تھے۔ یا ایک جواب یوں ہو سکتا ہے کہ وتر کی رکعت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 کر دیتے تھے تو یہ 13 ہو جاتی تھی، 1 رکعت پڑھتے تھے اور کبھی آپ 3 رکعت بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر ہی آپ کو سب کو 11 ملاتے تھے، لہذا یہ اور دوسری حدیثوں میں یہ بات آئی بھی ہے کہ یہ 2 جو 13 کی ہے تعداد، دراصل اس کے اندر 2 فجر کی سنتیں رہا کرتی تھی۔ اس مسئلے میں بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ لے دے ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں ایک طرح کا لوگ جو ہے معمہ بنا دیتے ہیں مسائل تراویح کو لے کر۔ تو سچ یہی ہے کہ اس کے اندر گنجائش ہے، 2 کر کے آپ جتنا چاہیں اتنا پڑھ لیں، آخر میں 1 رکعت پڑھ لیں، معین نہ کریں۔ اگر معین کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پڑھی ہے اتنی معین کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی سے اور آگے پیچھے آپ معین نہیں کر سکتے، اسے بہرحال سنت نہیں کہہ سکتے، لیکن اسے حرام اور ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے، وہ جائز ہے، پڑھی جا سکتی ہیں۔ سچ یہی ہے، انصاف کی بات۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، جہاں تک ہو سکے اختلاف اور انتشار سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ عبادتیں نفلی عبادتیں ہیں، آپ ان کو پڑھتے ہیں، عمل میں لاتے ہیں تو اجر و ثواب ہے، اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں آپ پر۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم فرائض کا اہتمام کریں جس میں کسی کو اختلاف نہیں، ساری دنیا کے مسلمان متفق ہیں کہ 3 رکعت مغرب ہے، عشاء کی 4 رکعت ہے، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، ساری دنیا کے مسلمان متفق ہیں۔ اس کو تو ہمارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور جیسے رمضان کا مہینہ تراویح کے لے کر جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ سچ یہی ہے کہ ایسے اعمال میں بڑی وسعت ہے، محض اس کو لے کر ہم ایک دوسرے سے جنگ کریں اور مسلمانوں کی عزتوں کو اچھالیں، یہ اچھی بات نہیں رہتی، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی مسلک والے ہوں تو، چاہے اپنے علماء ہوں، علماء اہل حدیث تو۔ حق بات یہ کہ ہر 2 جانب سے علماء نے ایک دوسرے کے مسائل کو قبول کیا ہے اور گنجائش اس کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حق بات پر عمل کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔